اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں۔ امید ہے کہ طلباء آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنسی ایجادات۔ سائنسی ایجادات سے مراد ہے کہ نئی نئی چیزیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے نئی نئی چیزوں میں جدت آتی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی نعمت عطا کر کے اسے غیر معمولی طاقتور بنا دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنائے۔ انسان نے اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مختلف قسم کے تجربات و مشاہدات کے ذریعے ایسی ایجادات کی ہیں کہ زندگی حیران کن حد تک تبدیل ہوگی ہے، آسان ہوگی ہے۔ جس طرح دو بھائیوں نے، رائٹ برادران نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جہاز بنایا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے پہلے پرندوں کو دیکھ کے شوق کرتا تھا کہ ہم بھی اڑیں، پھر آہستہ آہستہ جہاز بن گیا۔ پھر جہاز کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ انسان نے جب ترقی کی، پھر بجلی کی نئی ایجادات آئیں۔ اندھیروں کو بجلی کی نئی ایجادات نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ بجلی کے حالات سخت گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، اور گرمی اور سخت سردی میں بھی حرارت مہیا کرتے ہیں، جبکہ گرمی میں بھی انسان کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ پہلے وقتوں میں حکیم جو ہوتے تھے نبض پکڑ کے انسان کی نبض کے ذریعے اس کی بیماری کی تشخیص کرتے تھے، اس کے علاج ڈھونڈتے تھے۔ لیکن آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جدید آلات کے ذریعے متعدد بیماریاں، مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا جو علاج ہے آسان ہو گئے ہیں، جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے، ایکس رے وغیرہ ہے، اور اس طرح کے تمام انسانی اعضاء ہیں، ان کے حرکات و سکنات کا جدید مشینری کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں، اور بہت سی لاعلاج بیماریوں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ قابو پا لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے دل اور گردے کی تبدیلی وغیرہ کا جو آپریشن ہوتے ہیں وہ نہایت کامیاب ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیل کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے موجودہ دور ہے اس میں ٹریکٹر اور ہارویسٹر کے ذریعے جو ہے زرعی آلات کے ذریعے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیغام رسانی کے لیے پرانے زمانے میں ڈاک کی ترسیل میں کئی ہفتے اور مہینے لگ جایا کرتے تھے، لیکن اب جدید جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ای میل اور موبائل فون کے ذریعے اپنے پیغامات جو ہیں چند لمحوں میں دنیا کے ہر کونے میں انسان چند سیکنڈ میں بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون کی ایجاد نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ہم موبائل فون کے ذریعے دنیا کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ اس شخص سے صرف باتیں کر سکتے ہیں بلکہ لکھ کر پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ چلیں کلاس اب اس سبق کی ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 98، 98 پیج ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ معنی کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اعتراض۔ اعتراض کا مطلب ہے بچنا، جیسے کہ بچنا۔ اس کے بعد ہے بودوباش۔ بودوباش کا مطلب ہے رہن سہن کا طریقہ۔ احساس مروت، دوسروں کا لحاظ، سدباب، خاتمہ، ورط حیرت، حیرت میں ڈالنا، شب تاریک، اندھیری رات، غارت کرنا، تباہ کرنا، کرشمہ، کارنامہ، مسخر کرنا، فتح کرنا، سہل، آسان۔ یہ اس کے مشکل الفاظ معنی تھے تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیں جی پیج نمبر نکال دیں 98، صفحہ نمبر 98 نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی نعمت عطا کر کے اسے غیر معمولی طاقتور بنا دیا ہے۔ انسان نے دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے تجربات و مشاہدات کے ذریعے ایسی ایجادات کی ہیں کہ زندگی حیران کن حد تک آسان ہو گئی ہے۔ یہ سائنسی جدوجہد کے کرشمے ہیں، کرشمے یعنی کارنامے ہیں کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح پانی میں رہنا سیکھ لیا ہے۔ ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ ناممکنات کی دنیا ممکنات میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی جو کام نہیں ہو سکتا وہ اب آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دور حاضر کے انسان یعنی جو موجودہ دور ہے، اور زمانہ ماضی جو ٹائم گزر گیا، انسان کی طرز بودوباش یعنی رہن سہن کے طور طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان نے نہ صرف زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالا ہے، پوشیدہ چھپے ہوئے، بلکہ سمندروں اور فضاؤں کو مسخر کر کے فتح کر کے نئی معاشرت قائم کر دی ہے۔
ایک زمانہ تھا جب انسان ذرائع حمل و رفت کے لیے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتا تھا۔ آج ہوائی جہاز کی ایجاد نے سالوں اور مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں ممکن بنا دیا ہے۔ رائٹ برادران نے جس ہوائی سفر کی ابتدا 1903 میں کی تھی، اس کی جدید ترین شکل یہ ہے کہ ہوائی مشین سینکڑوں مسافروں کو لے کر اڑتی ہے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتی ہے۔ آگے، بجلی کی ایجاد اور آلات نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیے ہے۔ بجلی کے آلات سخت گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور سخت سردی میں حرارت مہیا کرتے ہیں۔ حرارت گرمی، برقی کم یعنی بجلی کے جو بلب ہیں ہمارے گھروں اور بازاروں کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ فریج، استری اور پنکھوں کے استعمال نے ہماری زندگی میں بے انتہا آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک وقت تھا جب بیماریوں کی تشخیص کے لیے یعنی ان کی علاج کے لیے نبض دیکھ کر اندازے لگائے جاتے تھے۔ بعض متعدی بیماریاں یعنی پھیلنے والی ہزاروں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیتی تھی۔ لقمہ اجل، موت کے منہ میں لے جانا۔ آج سائنسی آلات کی بدولت ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے انسانی جسم کے تمام اعضاء اور ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی لاعلاج بیماریوں پر مکمل قابو پایا جا چکا ہے اور مختلف انسانی اعضاء کی پیوند کاری معمول کی بات بن گئی ہے۔ پیوند کاری آپریشن، دل اور گردے کی تبدیلی کے کامیاب آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ چلیں جی کلاس، اب 99 پیج تک میں نے پڑھ لیا، 100 اور صفحہ نمبر 100، صفحہ نمبر 101 اور 102 تک آپ نے خود پڑھنا ہے گھر میں، اور اس کے بعد آپ نوٹس مل جائیں گے اور وہاں سے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ۔